اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الخامس والسادس لدن ورثہ فإنهما يضافان جوازا إلى الجملة الفعلية التي فعلها متصرف ويشترط كونها مثبتا بخلافه مع آية فأما لدن فهي اسم لمبدأ الغايات زمانية كانت أو مكانية. بحث ہماری میرے عزیزو آج پانچویں اور چھٹے اسم کے بارے میں ہے جو جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور وہ پانچواں اور چھٹا اسم جو جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ لدن اور ریسا ہے. شروع میں آپ کے علم میں ہے ہم وہ بات پڑھ رہے تھے کہ ہر اسم جملہ کی طرف مضاف نہیں ہوتا ہے. 8 قسم کے اسم ہیں جو جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، 8. ہر اسم جملہ کی طرح مضاف نہیں ہوتا ہے. تو وہ ہم مثلا پڑھتے آ رہے تھے. پہلے اسماء زمان کی بات تھی، دوسرا جناب حیثو تھا جو جملہ کی طرح مضاف ہوتا ہے، تیسرا آیا بمعنی علامت جملہ کی طرف، چوتھا زو تھا، ٹھیک ہے، جو جملہ کی طرح مضاف ہوتا ہے. آج ہم نے پانچواں اور چھٹا آپ کی خدمت میں شروع کیا ہے. لدن اور ریسا یہ دو اسم جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اور جملہ کی طرف ان کا مضاف ہونا بطور جواز ہے. وہ جملہ کیا ہوگا؟ جملہ ہوگا فعلیہ اور متصرف، مثبت بھی ہوگا. لدن اور ریسا دونوں جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں جوازن، اور وہ فعلیہ ہوگا، جملہ متصرف ہوگا، اور اس کی شرط یہ ہے اس فعل متصرف کی کہ وہ مثبت ہو، بے خلاف اس فعل کے جو آیا کے ساتھ ہے. آیا بھی مضاف ہوتی تھی نا، جو تیسرے سی الثالث آیا بمعنی تضاف جوازا الی الجملۃ الفعلیہ، وہ جملہ فعلیہ جو متصرف تھا، ٹھیک ہے، جس کی طرف آیت مضاف ہوتی تھی، وہ فعل مثبت ہو یا منفی بما ہو، اس میں مثبت شرط نہیں تھی. آیت میں جو علامت کے معنی میں ہے جوازن فعلیہ کی طرف مضاف ہوتی تھی، جملہ فعلیہ کی طرف، اس میں وہ شرط نہیں تھی کہ مثبت ہو، بلکہ مثبت ہو یا منفی بما ہو. وہ بات بتا رہا ہے. اچھا، جو لدن ہے یہ اسم ہے مبدأ غایات کے لیے، ابتداء غایات کے لیے ہے، چاہے وہ زمانی ہو یا مکانیہ ہو. لدن کے شواہد میں سے شاعر کے قول کی مثال دی ہے، لزمنا لدن سالمتمونا وفاقکم، لدن سالمتمونا وفاقکم. لدن جملہ فعلیہ کی طرف جو ہے یہ مضاف ہوا ہے اور مثبت بھی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، جو ریسا ہے کہتے ہیں یہ مصدر راسا ہے. اذا ابتا، جب اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تاخیر. ریسا مصدر راسا ہے، اور یہ جو ہے نا ریسا، اس کے ساتھ معاملہ اسماء زمان والا کیا جاتا ہے. اسماء زمان جملہ کی طرح مضاف ہوتے ہیں یا نہیں؟ ریسا بھی جملہ کی طرح مضاف ہوتا ہے. اوملت ریسا معاملت اسماء زمان، ریسا کے ساتھ معاملہ اسماء زمان والا کیا جاتا ہے جملہ کی طرح مضاف ہونے میں. ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات؟ اچھا، مثال آپ کو دوں، جیسے دیکھو ریسا اکذی لبانتن، ریسا مضاف ہوا ہے یا نہیں جملے کی طرف؟ اکذی لبانتن. صحیح ہو گئی بات؟ تو اب توجہ فرماؤ، ابن مالک نے اپنی کتاب کافیہ اور شرح کافیہ میں یہ کہا ہے کہ ریسا اور لدن جو مضاف ہوتے ہیں فعل کی طرف، ٹھیک ہے نا، وہاں ان جو ہے نا
मुकद्दर होता है। अच्छा, जब अन मुकद्दर होता है तो इसका मतलब ये है कि रैसा और लदुन मुफरद की तरह मुजाफ हुए हैं, क्योंकि अन उस फेल को तवील मसदर में ले जाता है और मुफरद बना देता है। यानी ये कहना चाह रहा हूं कि इब्ने मालिक ने काफिया और शरह काफिया में कहा है कि लदुन और रैसा जुमला की तरह मुजाफ नहीं होते हैं, बल्कि मुफरद की तरह मुजाफ होते हैं। कैसे? कहते हैं लदुन और रैसा के बाद जो फेल है ना, उसके पीछे अन है, फेल पर अन दाखिल है और अन उसको तवील मसदर में लेकर मुफरद बना देता है। लिहाजा लदुन और रैसा मुफरद की तरह मुजाफ हुए हैं। और इसका जो पहला कौल था, पहला कौल क्या था कि लदुन और रैसा जुमले की तरह मुजाफ हुए हैं और अन भी तकदीर में नहीं है। लदुन और रैसा जुमले की तरह मुजाफ हैं और पीछे अन भी मुकद्दर नहीं है। ठीक है, ये इब्ने मालिक का कौल था किताब तसहील और शरह तसील में। इब्ने मालिक ने किताब तसहील और शरह तसील में ये कहा कि लदुन और रैसा जुमले की तरफ मुजाफ होते हैं और वो जुमला मुफरद की तावील में भी नहीं होता है। लेकिन काफिया और शरह काफिया में कहा है कि लदुन और रैसा जो हैं वो ये नहीं कहूँ मुफरद की तरफ मुजाफ होते हैं। कैसे होते हैं? कहते हैं इसलिए कि लदुन और रैसा जिस फेल के ऊपर आए हैं ना, उसके पीछे अन है, अन उस फेल को तवील मस्तर में ले जाता है, लिहाजा वो मुफरद हो जाता है। तवज्जो फरमा ली। अच्छा, कद युज़र फी रैसा, इब्ने मालिक ने जो काफिया और शरह काफिया में कहा है कि लदुन और रैसा मुफरद की तरह मुदाफ होते हैं, फेल के पीछे अन है, इसका उज़्र लाया गया है। उज़्र रैसा के बारे में ये है कि ये रैसा जमान नहीं है, ताकि आप कहें कि ये जो है जुमले की तरफ मुजाफ हो रहा है। रैसा लेना लैसा जमानन, उज़्र खाइए की है कि रैसा जुमले की तरफ मुजाफ क्यों नहीं हो रहा। और काफिया और शरह काफिया में जो का मुफरद की तरफ होता है, उज़्र खाइए की क्यों जुमले की तरफ मुजाफ नहीं होता। कद युज़र फी रैसा, रैसा के बारे में ये कि ये रैसा जमान नहीं है, लैसा जमानन, बेखिलाफ लदुन, लदुन के खिलाफ। लदुन में उज़्र खाई काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। लेकिन रैसा में ये है कि लैसा जमान नहीं है। जब लैसा जमान नहीं है तो कैसे जुमले की तरफ मुदाफ होगा। बेखिलाफ लदुन, लदुन के खिलाफ। लेकिन लदुन का भी जवाब दिया गया, आगा जान, लदुन का भी जवाब दिया गया है कि लदुन जब मबदाए गायात के लिए है, मुतलकन जमानिया हो या मकानिया, जब लदुन मबदाए गायत यानी इब्तिदाए गायत, इब्तिदाए मसाफत के लिए है, तो ये भी फिर वक्त के लिए खास नहीं है। जब वक्त के लिए खास ना हुआ तो फिर ये भी जुमले की तरफ मतलब है मुजाफ नहीं होता है। ये लदुन चूंकि मबदाए गायात, इब्तिदाए गायात के लिए मुतलकन ज़मानी हो या मकानिया, बस ये भी वक्त के लिए खास नहीं है। ठीक हो गई मेरे अजीजों बात। भला क्या कह रहे हैं? मुझे ये रहता है कि बहस बेरबती तो नहीं है, क्या कह रहे थे, क्या हो रहा है, ज़हन पराकांदा तो नहीं, इधर उधर तो नहीं हुआ। तवज्जो फरमाओ, बहस हमारी चल रही थी वो अस्मा जो जुमले की तरफ मुजाफ होते हैं वो 8 हैं। आज हमने 5वां इस्म और 6ठा इस्म जिसका नाम है लदुन और रैसा, ये पढ़ा है कि ये भी जुमला की तरफ मुजाफ होते हैं और लदुन और रैसा का जुमला की तरफ मुजाफ होना जायज़ है। वो जो जिसकी तरफ मुजाफ हो रहे हैं वो जुमला क्या होगा? फेल होगा, मुतसर्रिफ होगा, और उसकी शर्त यह है कि वो मुस्बत होना चाहिए, वो फेल मुतसर्रिफ मुस्बत हो, बेखिलाफ उस फेल के जिसकी तरफ आया मुजाफ होती थी। वो मुस्बत भी हो सकता था, मनफी भी। ठीक है, मिसाल क्या है जी? लदुन की मिसाल ये दी है, लदुन सालम तो मूना, लदुन सालम तो मूना विफाककुम। लदुन देखो जुमला की तरह मुजाफ हुआ है। रैसा की मिसाल
کہ रैसा भी जुमले की तरह मुदाफ हुआ है, रैसा कदी लुबानतन। ठीक, इसके बाद मैंने ये कहा अपने भाइयों को कि इब्ने मालिक ने अपनी किताब काफिया और शरह काफिया में कहा है कि लदुन और रैसा के बाद जो फेल है उसके पीछे अन है। जब अन हो गया तो अन उस फेल को मुफरद की तवील में ले जाएगा, लिहाजा लदुन और रैसा मुफरद की तरह मुदाफ हुए। नतीजा ये है जुमले की तरह मुदाफ नहीं हुए हैं। लेकिन इसी इब्ने मालिक ने अपनी किताब तसील और शरह तसील में कहा है कि जनाब लदुन और रैसा जुमले की तरह मुदाफ हुए हैं, वो जुमला पीछे अन भी नहीं है, अन के बगैर है, अन के बगैर है वो जुमला, वो फेल अन के बगैर है। ठीक है, जो उसको मुफरद की तवील में ले जाए। ठीक है, तो फिर सवाल होगा ना कि काफी और शरह काफिया में एक बात है, तसील और शरह तसील में एक बात है, ये कैसे इस कौल की जो काफिया में है और शरह काफिया में जो है इसकी जो है ना उज़्र पेश किया गया है। इब्ने मालिक की तरफ से उज़्र है कि इब्ने मालिक लदुन और रैसा को जो कहते हैं मुफरद की तरह मुजाफ हो रहा है काफिया शरह काफिया में, क्यों कह रहे हैं? तवज्जो, उज़्र ये है कि रैसा में लैसा ज़मानन, रैसा ज़मान के लिए नहीं है ताकि जुमले की तरह मुजाफ हो, बेखिलाफ लदुन, लदुन के खिलाफ। लेकिन लदुन का भी जवाब दिया गया है कि लदुन चूंकि इब्तिदाए गायत के लिए है, ठीक है ना, लम तखलुस लिल वक्त, ये लदुन इब्तिदाए गायत के लिए है, लम तखलुस लिल वक्त, वक्त के लिए ये भी खास नहीं है, वक्त के लिए खालिस नहीं है, लिहाजा मुफरद की तरह मुजाफ होता है चूंकि वक्त के लिए खालिस नहीं है। ठीक होगी बात? अच्छा जी, सातवां और आठवां इस्म जो जुमले की तरह मुदाफ होते हैं, सातवां और आठवां इस्म जो जुमले की तरह मुदाफ होते हैं, कौल और कायल है, कौल और कायल है। जैसे अमीरुल मोमिनीन का कौल है, मन तरका कौल ला अदरी उसीबत मकातिला। तवज्जो फरमा ली, ये कौल जुमले की तरह मुदाफ हुआ है, ला अदरी। इसी तरह एक और कौल है, अजब तो कायल कैफानता बिसाले हत्ता मलिल तो व मल्लनी उवादी। कायल ये इस्म जुमला की तरह मुदाफ हुआ है, कैफा अंता, कौल और कायल भी जुमले की तरह मुदाफ होते हैं। यहां तक मेरे ख्याल में मैं पढ़ के ले आता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह हस्बी अल्लाह। अल खामिसो व सादिसो लदुन व रैसा, पांचवा और छठा इस्म जो जुमले की तरह मुदाफ होते हैं, लदुन और रैसा है। फ़इन्नहुमा युज़ाफ़ान जवाज़न इलल जुमलतिल फ़िअलियति अल्लती फ़िअलुहा मुतसर्रिफ़। लदुन इन्नहुमा, लदुन और रैसा ये दोनों मुजाफ होते हैं जवाज़न जुमले की तरह, बतौर जवाज़ जुमले की तरह मुजाफ होते हैं। जुमला फ़िअलिया, जुमला कौन सा जुमला है? फ़िअलिया, अल्लती फ़िअलुहा मुतसर्रिफ़, वो फ़ेल जो फ़ेल है मुतसर्रिफ है उसकी तरह मुदाफ होते हैं। व युश्तरतु कौनुहु मुस्बतन, शर्त ये कौनुहु वो फ़ेल मुतसर्रिफ मुस्बत हो, शर्त है कि वो फ़ेल मुतसर्रिफ मुस्बत हो। बेखिलाफ मा आया, बेखिलाफ उस फ़ेल मुतसर्रिफ के माल आया जो आयत के साथ है। यानी क्या? यानी कलमा आया जिस फ़ेल की तरह मुदाफ होता है वो लाजिम नहीं है मुस्बत हो, मुस्बत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है। माँ के जरिए पीछे पड़ा। अम्मा लदुन फ़हिय इस्मुन लिमब्दइल गायात ज़मानियतन कानत व मकानियतन। अम्मा लदुन ये इस्म है इब्तिदाए मसाफत, इब्तिदाए गायत के लिए, ज़मानियतन कानत व मकानियतन, ज़मानिया हो या मकानिया हो। सही है, लदुन इस्म है इब्तिदाए गायत के लिए, ज़मानिया हो या मकानिया। व मिन शवाहिदिहा कौलु, शवाहिदिहा लदुन की शवाहिद में से है कौलु शायर का कौल, लज़िमना लदुन सालम तुमूना विफाककुम फला यकू मिनकुम लिल खिलाफ जनूहु। कह रहे हैं लदुन सालम तुमूना, जब आपने, जब तुमने हमसे मुआफ़क़त की है, जब तुमने
ہم سے موافقت کی ہے، ہم نے تمہارے ساتھ اتحاد کو لازم قرار دیا ہے، جب سے تم نے ہمارے ساتھ موافقت کی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تمہارے ساتھ اتحاد کو لازم قرار دیا ہے، پس تمہاری طرف سے اختلاف کے لیے رغبت نہ ہو، فلا یکن منکم للخلاف جنو منکم، پس تمہاری طرف سے اختلاف کے لیے رغبت اور میلان نہ ہو۔ وَأَمَّا رَيْسَا فَهِيَ مَصْدَرُ رَاسَ اِذَا أَبْتَى، اما ریسا جو ہے یہ مصدر راسا ہے، ریسا مصدر راسا ہے، راسا، ٹھیک ہے، اذا ابتا، اذا ابتا یعنی جب تاخیر ہو، ابتا یعنی تاخیر، ریسا مصدر راسا کی۔ وَأُومِلَتْ مُعَامِلَةَ أَسْمَاءِ الزَّمَانِ فِي الْإِضَافَةِ إِلَى الْجُمْلَةِ كَمَا أُومِلَتِ الْمَصَادِرَ مُعَامِلَةَ أَسْمَاءِ الزَّمَانِ فِي التَّوْقِيت۔ اوملت معاملت اسماء زمان، ریسا کے ساتھ اسماء زمان والا معاملہ کیا جاتا ہے، اضافت الجملہ میں جملے کی طرف مضاف ہونے میں، اوملت معاملت اسماء زمان فی الاضافہ الجملہ، اوملت یعنی ریسا جو ہے، اوملت معاملت اسماء زمان فی الاضافہ الجملہ، ریسا جو ہے اس کے ساتھ اسماء زمان کا معاملہ کیا جاتا ہے اضافت الجملہ میں، جملہ کی طرح مضاف ہونے میں، کما اوملت المصادر معاملت اسماء زمان فی التوقیت، جس طرح مصادر کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اسماء زمان والا توقیت میں، وقت میں، کا قول کا جیتو کا صلاۃ العصر ہے، جیتو کا یعنی وقت صلاۃ العصر مراد ہے۔ کالا خلیلیہ رفقن ریسا اکذی لبانتن من الارسات المذکرات اہودا، خلیلیہ اے دو یاران من، اے میرے دو دوستو، مہلت دو، مہلت دو، ریسا اکذی لبانتن، اتنی مدت مہلت دو کہ میں اپنی حاجت کو پورا کر لوں، من الارسات المذکرات اہودا، زمین وسیع میں اپنی حاجت پوری کر لوں، زمین وسیع جو مذکرات اہودا، جو عہد او پیمان کو کیا وجان یاد آوری ہے، جس میں عہد و پیمان کی یاد آوری ہے۔ دوبارہ سنو، خلیلیہ رفقن ریسا اکذی لبانتن، اے میرے دو دوستو مہلت دو، ریسا اکذی لبانتن، اتنی مدت مہلت دو کہ میں حاجت زمین وسیع میں جس میں یاد آوری ہے عہد کی انجام دے دوں۔ ہاں، وزعم ابن مالک فی کافیتہ وشارع ان الفعل بعدہما علی اضمارین، توجہ، ابن مالک نے گمان کیا ہے فی کافیتہ اپنی کافیہ میں، وشرح کافیہ میں، ان الفعل بعدہما ریسا اور لدن کے بعد فعل علی اضمارین، ان مضمر پر ہے، فعل بعدہما ریسا اور لدن کے بعد والا فعل علی اضمارین، ان مضمر پر ہے، یعنی کہ ان مضمر پر ہے، یعنی اس فعل کے پیچھے ہے، اور ریسا اور لدن کے بعد جو فعل ہے اس کے پیچھے ان مضمر ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب ان مضمر ہے، ان فعل کو مفرد کی تحویل میں لے جائے گا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ریسا اور لدن مفرد کی طرف مضاف ہوئے ہیں، جملہ کی طرف نہیں ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ والاول قول فی التحصیل والشرع، اول کون سا؟ قول اول، کہ وہ فعل جس کی طرف ریسا مضاف ہے یا لدن مضاف ہے وہ ان کے بغیر ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ فعل جس کی طرف لدن اور ریسا، صحیح ہے یا نہیں، مضاف ہو رہے ہیں، وہ فعل ان کے بغیر ہے، پہلا قول وہ ہے۔ والاول قولہ، اول وہ قول اول کہ فعل کے پیچھے ان نہیں ہے، قولہ فی التحصیل والشرع، قول ابن مالک کا قول ہے تحصیل اور شرع تحصیل میں۔ وقد یعذر فی الریسا، یہ قد یعذر کس کا عذر ہے؟ یہ زعم ابن مالک فی کافیہ و شرحہ، جو کافی اور شرح کافیہ میں بات کی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کا عذر پیش کر رہے ہیں کہ کیوں کہا ہے۔ کافی اور شرح کافیہ میں جو کہا ہے کہ فعل کے پیچھے ان ہے، ٹھیک، اس کی یہاں عذر خواہی فرما رہے ہیں کہ کیوں کہا ہے۔ وقد یعذر فی ریسا لأن لیس زمانا بخلاف لدن، عذر خواہی کی گئی ہے
ریسا کے بارے میں، لینا لیسا زمانن، اس لیے انا اس لیے کہ ریسا زمان نہیں ہے، لیسا زمانن زمان کے لیے نہیں ہے، زمان کے لیے ہوتا تو جملے کی طرح مضاف ہوتا، ریسا لینا ریسا لیسا زمانن زمان کے لیے نہیں ہے، بے خلاف لدن لدن کے خلاف، ریسا میں عذر قبول ہے، لدن میں نہیں، لیکن قد یجاب میں لدن کا بھی جواب دے رہے ہیں، وقد یجاب بانہا لما کان لمبدأ الغایات مطلقا لم تخلص للوقت، قد یجاب جواب دیا گیا ہے کبھی کبھی بانہا لما کان لمبدأ الغایات، جب لدن مبدأ غایات ابتداء غایت کے لیے مطلقا زمانی ہو یا مکانیاں، مبدأ غایت زمانی ہو یا مکانی، لم تخلص للوقت یہ لدن وقت کے لیے خالص نہیں ہے، وقت کے لیے خالص ہو خاص نہیں ہے، جب وقت کے لیے خاص نہ ہوا تو یہ بھی مطلب نتیجہ نکلا کہ جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا، مفرد کی طرف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ السابع والثامن قول و قائل، ساتواں اور آٹھواں اسم آغاز جو جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے، قول اور قائل ہے، کا قول امیر المؤمنین علیہ السلام، من ترکا قول لا ادری اصیبت مقاتلہ، توجہ فرما لی، قول مضاف ہوا ہے جملے لا ادری کی طرف، من ترکا قول لا ادری، جو قول لا ادری کو ترک کرے گا، یعنی جو بھی اس سے سوال ہو ہر جگہ پہ کہے میں جانتا ہوں، کسی مقام پہ بھی نہ کہے مجھے نہیں پتا، جب پتہ نہیں ہے تو کہے نا لا ادری میں نہیں جانتا، تو اس کی طرف اشارہ ہے، من ترک قول لا ادری، جو قول لا ادری کو ترک کرے گا، اصیبت مقاتلہ، وہ ہلاکت گاہ میں واقع ہوگا۔ وقول، اور شاعر کا قول ہے، صحیح ہے یا نہیں، عجب تو قائل کیف انت بصالح حتی مللت وملنی وادی، عجب تو قائل کہنے والے نے جب کہا کیف انت، قائل قائل کہنے والے نے جب کہا کیف انت آپ کیسے ہیں، عجب تو بصالح کہنے والے نے جب کہا کیف انت آپ کی حالت کیسی ہے، آپ کیسے ہیں، عجب تو بصالح تو میں نے جواب دیا ٹھیک ہوں، خوب ہوں، اچھا ہوں، حتی ملل تو حتیٰ کہ میں تھک گیا، وملنی وادی اور عیادت کرنے والوں نے بھی مجھے تھکا دیا۔ الجملۃ الخامسۃ الواقعۃ بعد الفاء او اذا جوابا لشرط جازم، بڑی توجہ آقا جان، ابھی ہم پڑھ رہے تھے، بالکل پیچھے چلے جاؤ، وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، کتنے تھے؟ 7، وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، اس بیس سے مربوط کرو اس کو ابھی۔ الجملۃ الخامسہ، پانچواں جملہ جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، کیا ہے؟ وہ جملہ جو شرط جازم کا جواب واقع ہوتا ہے، اس کا محلی اعراب ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ پانچواں جملہ جس کا محلی اعراب ہے وہ کیا ہے؟ شرط جازم کا جواب، وہ جملہ جو شرط جازم کا جواب واقع ہو اور اس جواب کے ساتھ بھی فا یا اذا لگا ہوا ہو، تو اس جملے کا محلی اعراب ہوتا ہے۔ بات کلیئر کر پا رہا ہوں یا نہیں؟ وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، کتنے تھے؟ 7۔ پانچواں یہ ہے کہ جملہ جب شرط جازم کا جواب واقع ہو اور وہ جو جواب ہے اس کے ساتھ فا بھی ہو یا اذا، فا لگی ہو یا اذا لگی ہو، وہ جملہ جو شرط جازم کا جواب ہے، وہ جملہ شرط جازم کا جو جواب ہے فا کے بعد ہو یا اذا کے بعد ہو، وہ جملہ فا کے بعد ہو یا اذا کے بعد ہو، کون سا جملہ؟ جو شرط جازم کا جواب ہے۔ الواقعۃ بعد الفاء اذا جوابا لشرط جازم، ٹھیک، وہ جملہ جن کا محلی اعراب ہوتا ہے وہ یہ ہے جو شرط جازم کا جواب ہو جی، اور وہ جواب فا اور اذا کے بعد ہو، وہ جملہ جو جواب نہیں آ رہا، شرط جازم کا جواب ہے نا، وہ جواب کس کے بعد ہے؟ فا کے بعد ہے یا اذا کے بعد ہے؟ وہ جملہ محلاً مجزوم ہوگا۔
ٹھیک ہے، چونکہ جملہ جو ہے وہ مفرد سے شروع نہیں ہوا. مفرد سے اشارہ یعنی ایک ایسا فعل جو جزم کو لفظی طور پہ قبول کر رہا ہے یا محلی طور پہ قبول کر رہا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ توجہ کرو. اس لیے کہ جملہ مفرد سے شروع نہیں ہوا جو جزم کو لفظی طور پہ قبول کر رہا ہے یا محلی طور پر کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے. اگر ایسا ہوگا تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم نے اس جملے کی بات کی ہے جو فا کے بعد ہے یا اذا کے بعد ہے، شرط جازم کا جواب ہے. ہماری جو مثال بنے گی جس جملے کی، جس کا محلی اعراب ہے وہ یہ ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فلا ہادیہ. فلا ہادیہ فا کے بعد ہے یا نہیں؟ فا کے بعد ہے، یہ جملہ ہے، محلی اعراب ہے اس کا فلا ہادیہ لہ، محلاً مجزوم ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ لہذا یذر جو اس فلا ہادیہ پہ عطف ہوا ہے اس کو جزم بھی آوازان پڑھی گئی ہے، اس کو جزم بھی دی گئی ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا، دوسری مثال جو اذا شرطیہ کے جواب ہے، اذا شرطیہ کے جواب جس کے ساتھ فا یا اذا لگی ہوئی ہے وہ جملہ اعراب رکھتا ہے. ابھی اذا کی مثال دیکھو، ان تصبہم سیئۃ بما قدمت ایدیہم اذا ہم، توجہ، یقنطون. اذا ہم یقنطون، یہاں میرے بچے کیا ہے؟ ان تصبہم سیئۃ بما قدمت اذا ہم یقنطون، یہ جملہ ہے. ٹھیک، شرط کا جواب ہے، اذا ساتھ لگا ہوا ہے، محلاً مجزوم. ٹھیک ہے. اچھا، فا مقدرہ بھی ہوتی ہے، جیسے موجود ہوتی ہے، کبھی کبھی فا مقدرہ بھی ہوتی ہے. من یفعل الحسنات اللہ یشکرہا، اللہ یہ جواب ہے، فا پوشیدہ ہے، فاللہ یشکرہا والشر بشر عند اللہ مثلان. توجہ فرمائیے. الجملۃ الخامسۃ والواقعۃ بعد الفاء او اذا جوابا لشرط جازم، وہ جملہ جو واقع ہوا ہے فا کے بعد یا اذا کے بعد، جوابا لشرط جازم، جواب ہے شرط جازم کا، اس کا بھی اعراب ہے محلی. لأنہا لم تصدر بمفرد یقبل الجزم لفظا، اس لیے کہ یہ جملہ مفرد سے شروع نہیں ہوا جو لفظی طور پر جزم کو قبول کرے. کما فی قول امیر المومنین، جیسا کہ امیر المومنین کے قول میں لفظاً جزم ہے، جیسا امیر المومنین کے قول میں ہے، یعنی جزم لفظی ہے. من یؤت بالید کثیرت یؤت بالید الطویلہ یؤتا، یہ محل شاہد ہے آغا جان. من یؤت بالید الکثیرت، جو چھوٹے ہاتھ سے، جو بھی چھوٹے ہاتھ سے دے گا، ٹھیک، یؤت بالید الطویلہ، اس کو بڑے ہاتھ سے دیا جائے گا. او محلاً، توجہ کرو، جملہ مفرد سے شروع نہیں ہوا کہ یقبل الجزم لفظاً، کہ جزم کو قبول کرے، لفظاً قبول کرے، جیسا کہ من یؤت بالید الکثیرت یؤت بالید الطویلہ کی مثال دی ہے، یا محلاً جزم کو قبول کرے، یا محلاً جزم کو قبول کرے، جیسا کہ یہ مثال ہے کما فی قول الفرزدق ان ادعى اہل التقى كانوا ائمتهم او قیلا من خیر اہل الارض قیلا ہم. محل شاہد آگا، اور محلن کی جو محلن جزم ہے، کانو ائمتہم قیلا ہم، یہ محل شاہد ہے. ان ادعى اہل التقى كانوا ائمتہم، اگر اہل تقوی کو شمار کیا جائے تو اہل بیت کیا ہے جان؟ ان کے پیشوا ہیں. او قیل من خیرو اہل الارض، یا اگر کہا جائے بہترین روئے زمین کون ہے، یا اگر کہا جائے بہترین روئے زمین کون ہے، قیلا ہم، تو کہا جائے گا ہم یعنی اہل بیت ہیں.
توجہ فرمائی. اچھا اب وہ مثال شروع ہو رہی ہے ہماری کہ جس میں جملہ جو ہے وہ شرط جازم کا جواب ہے اور اس جواب کے ساتھ فا لگی ہوئی ہے یا اذا لگا ہوا ہے. محل شاہد والی مثالیں، مثال المقرونۃ بالفا، مثال جو مقرونہ ہے فا کے ساتھ، فا لگی ہوئی ہے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، فلا ہادی لہ، یہ جملہ ہے محلی اعراب ہے. ٹھیک. وَيَذَرْهُمْ، یہ اس پر عطف ہے. وَلِهَذَا قُرِئَ بِجَزْمِ یذر، اس لیے یذر کو جزم پڑی گئی ہے. عطفاً علی المحل، عطف کیا ہے محل فلا ہادی لہ کے محل پر عطف کیا ہے. توجہ فرماؤ. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، ٹھیک، جس کو رہنمائی سے محروم کر دے اللہ تو نہیں کوئی رہنما اس کے لیے، اور چھوڑ دیتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو. جس کو رہنمائی سے محروم کر دے اللہ تو نہیں کوئی رہنما اس کے لیے، اور چھوڑ دیتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو. وَمِثَالُ الْمَقْرُونَةِ بِإِذَا، اور وہ مثال جو بلا کیا ہے جواب ملا ہوا ہے اذا کے ساتھ. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، محل شاہد کیا اذا ہم یقنطون، یہ جملہ محلی اعراب ہے، شرط کا جواب ہے اور اذا کے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر آتی ان پر کوئی مصیبت بے سبب ان کے کرتوتوں کے تو یک یک وہ مایوس ہو جاتے ہیں. والفاء المقدرہ کل موجودہ، فا مقدرہ ایسے جیسے فا موجود ہو، فا مقدرہ ایسے کل موجودہ جیسا کہ فا موجود ہو. کا قول عبد الرحمن ابن حسان من یفعل الحسنات اللہ یشکرها والشر بشر عند اللہ مثلان، اللہ کے پیچھے فا ہے. پھر بھی ایسے ہے جیسے یہ جو جواب ہے، ٹھیک ہے، فا کے ساتھ ملا ہوا ہے کیونکہ فا مقدرہ موجودہ کی طرح ہیں. جو بھی نیکی کو انجام دے گا فاللہ یشکرها، اللہ اس کا شکریہ ادا کرے گا. موفق مید رہو، سلامت رہو عزیزو بھائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.